الحمد لله على نعمك العظيمة وعلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال محبوبنا صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف الرؤوف من يسمى بأحمدي. کیا شان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حق نے عطا کی سروری معراج سے دی برتری. بلغ العلا بکمالہ تکلیف بھی اس نے سہی تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی. حسنت جمیع خصالہ. ایک دھوم سی دنیا میں مچی آواز یہ آنے لگی. پڑھ لو درود امتی صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، نوجوانوں، جمعہ کا مبارک دن ہے اور رجب کا مبارک مہینہ ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے مبارک دن کے صدقے میں مجھے مختصر وقت میں وہ کام کی بات اللہ مجھے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہم سب کے لیے ایمان پر موت کا ذریعہ بنے. ماشاءاللہ ہماری یہ مسجد لمبے وقت سے بڑے بڑے علماء کرام، بزرگان دین مختلف ٹاپک پر مختلف باتیں الحمدللہ سنتے ہیں. لیکن آج میں ایک بہت ہی بڑا خلاصہ ٹاپک، لب لباب، نچوڑ، دنیا میں آنے کا مقصد، ساری اسلام کا خلاصہ 15 منٹ میں بہت توجہ کے ساتھ شاید میں دعا کرتا ہوں اللہ میری بھی اور آپ کی زندگی بدل ڈالے. دنیا میں اللہ جو اس دنیا کا خالق، مالک، پیدا کرنے والا، ذرے ذرے کا مالک، جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے نا؟ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اکیلا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں
للہ الواحد القہار، نفع، نقصان، عزت، ذلت، اسی مالک نے مجھے اور آپ کو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا، اور خالی پیدا نہیں فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، اور ساتھ میں آخری نبی تاجدار بطحا سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت میں پیدا فرمایا، جس کی بے شمار فضیلتیں ہیں جو ہمارے دھیان میں ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے، کسی دھرم، کسی ریلیجیس سے اس کا تعلق ہو، کسی خاندان سے تعلق ہو، کسی کنٹری سے تعلق ہو، وہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے کامیابی دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا بھائی، یہ تو ہر ایک کے لیے اور کرنا چاہیے، لیکن ہے یہ کہ یہ چیزیں اللہ کی تقدیر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کامیابی کو سرفراز کر دیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے، اور کوئی آدمی بہت زیادہ محنت کرتا ہے لیکن اس کو اپنی محنت کا صحیح جو ہے مقصد سمجھ میں آتا نہیں ہے، نقصان، بیماری، تکلیف، الجھنیں، پریشانیاں، یہ دو چیزیں ہیں نا۔ اسلام اب 50-60 سال کی زندگی میں کیا ہے، کسی گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہے، کوئی خوشی میں ہے، کوئی غمی میں ہے۔ اب مسلمان کا خوشی اور غمی کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ سمجھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی الجھن، کوئی پریشانی، اور اس دکھ اور بیماری کے بعد اگر وہ سنت طریقے کے مطابق صبر کرتا ہے، کوئی گناہ کے کام میں اپنے آپ کو نہیں بڑھاتا، تو یہ تکلیف اور مصیبت اس کو جنت میں لے جائے گی، اور کوئی راحت اور سکون اور چین اور اطمینان ہے لیکن اس کے ذریعے سے وہ گناہ کماتا ہے، تو ظاہر میں وہ اس کو راحت ہے، سکون ہے، لیکن یہی صحیح ہے کہ وہ جہنم میں پہنچ سکتا ہے۔ ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں مجھے عجیب بات ملی کہ ہم سب مسلمان ہیں، ماشاءاللہ نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، جس سے جو کچھ ہو رہا ہے کرتے ہیں، ہے نا۔ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، ترتیب بنائیں گے ماشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جتنی بھی عبادتیں، جتنے بھی نیک کام، جتنے بھی خیرات، توجہ کے ساتھ سننا، وہ اللہ کے یہاں قبول ہوا کہ نہیں، اس کی کیا گارنٹی؟ میں بات کر رہا ہوں میرے دل میں کیا ہے، میں کس نیت سے بول رہا ہوں، آپ کس نیت سے سن رہے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عبادت کے بعد آدمی گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عبادت میری قبول ہوئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک عورت ان کے پاس 80 سال کی بوڑھیا ماں آئی، کہا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر بہت پہلے بیعت ہوئی تھی، میں آج اس لیے آئی ہوں کہ میرے لیے دعا کر دو، اللہ میری نماز قبول کر لے، میری آخری ٹائم ہے، میں اب دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہا کہ امی جان، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری نماز قبول ہو جائے، میں تو زندگی پر اللہ کے سامنے روتا ہوں اور روزانہ رو کر اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تو میرا ایک سجدہ خالی قبول کر لے، ایک سجدہ۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ دھیان سے سننا، ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، اولاد کی خدمت، غریب کی خدمت، نماز، جتنی بھی عبادتیں ہیں
اس کا ایک قبول ہونے نہ ہونے کا مشین اللہ نے ہم کو دیا ہے. وہ کیا ہے؟ جو بھی نیکی اگر آپ نے سرکار نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا ہے، جو بھی نیکی، آپ کی نماز، آپ کی خیرات، آپ کی روزی، آپ کی اولاد، یہ سب اگر سنت طریقے کے مطابق ہے تو قبول ہو گئی. اس کے بارے میں کنفیوز میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر وہ سنت کے مطابق ہے تو. اور اگر عبادت ہے، ذکر ہے، خدمت ہے، طریقہ سنت نہیں ہے، کیا ہے طریقہ، تو اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں بہت اچھی. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے پاس جو ہے ایک عورت آئی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور کہا کہ حضرت میرا ایک بیٹا تھا، بہت نیک تھا. دھیان سے سننا میرے بھائیو، سارے علماء کے بیان کا خلاصہ سمجھ میں آئے گا. بیان کے بعد مجھے کرنا کیا ہے، جمعہ تو آئندہ ہی بیان ہوگا، ابھی شعبان میں بھی بیان ہوگا، رمضان میں بھی مجلسیں ہوگی. کرنا کیا ہے میری پریکٹیکلی لائف میں، مجھے گھر جا کے کرنا کیا ہے، مجھے دکان میں رہ کر کرنا کیا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس وہ عورت جا کے کہا کہ حضرت میرا بچہ بہت نیک، کسی سے اس کا کوئی جھگڑا نہیں، اللہ نے اس کو مال بھی دیا، مکان بھی، سب کچھ تھا ہمارا، ایک بیٹا تھا، اچانک اس کا انتقال ہو گیا. اور انتقال ہوا وہ تو اللہ کی مصلحت تھی، اس کی عمر اتنی تھی، لیکن میرے دل میں یہ غم ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال استنجا کے اندر یعنی بیت الخلا میں، ٹوائلٹ میں ہو گیا. تو آج تک لوگ مجھے بہت تانا دیتے کہ تو یہ کہہ رہی تھی میرا بیٹا بہت نیک ہے، تسبیح، نماز، روزہ، اور ٹوائلٹ میں مر گیا، کیسا گنہگار، کیسی موت. لوگ باتیں کرتے نا، ارے بھائی لوگوں نے بہت اس کی ماں کو ڈپریس میں آ گئی اس کی ماں. کچھ سالوں کے بعد واپس وہ ماں خواجہ صاحب کے پاس پہنچتی اور یہ کہتی ہے کہ حضرت 6 سال ہو گئے میرے بچے کے، مصلی پہ نماز پر سلام پھرتی ہوں، مجھے بے چین ہو جاتی ہوں کہ اللہ ایک بیٹا تھا، نیک تھا، آخر کیا اس کا گناہ تھا کہ اس کی موت ٹوائلٹ میں آئی. دھیان سے سننا، میں بہت نتیجے پر جا رہا ہوں. 6 سال کے بعد ماں کو اپنا بچہ خواب میں آتا ہے، اور ماں جب بچے کو دیکھتی ہے تو بچہ ایک دم سفید لباس میں ہے، بہت خوش ہے. اور جیسی ماں کی نظر پڑتی ہے، اور ماں کے، یہ سب خواب میں، ماں کے گلے میں پڑتا ہے، بوسہ دیتا ہے ماں کا. ماں کہتے بیٹا کیا ہوا؟ ماں بہت اچھی حالت میں. فرمایا بیٹا تیرا بیت الخلا میں انتقال ہو گیا، کیا ہوا تھا؟ اللہ کے ہاں کیا سوال جواب، کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا امی جان جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں، حالانکہ اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ نے فرشتوں سے پوچھا میرے اس بندے کا انتقال کس حالت میں ہوا، اس کی آخری حالت کیا رہی؟ فرمایا ٹوائلٹ میں ہوا، ناپاکی کی حالت میں، استنجا خانے میں. دھیان سے سننا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس بیٹے کی مغفرت کر دی جائے. وجہ اس کی ہے کہ اس کی زندگی کا آخری عمل، اس کی زندگی کا آخری کام جو وہ پیشاب اور اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے ٹوائلٹ میں گیا، اس کے بعد اس کی وہاں موت ہو گئی. نہ ماں کو معلوم ہے وہ کلمے پڑھ کے گیا یا نہیں گیا، کس حالت میں گیا. اللہ نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا اس کی بخشش کر دی جائے، اس لیے کہ اس کی زندگی کا آخری عمل، دھیان سے سننا، جو پیشاب تھا، استنجا تھا، وہ سنت کے مطابق تھا. بولے کہ وہ جب ٹوائلٹ میں گیا تو بایاں پیر لے کے گیا، دعا پڑھ کے گیا. یہ 2 سنت ہے.
اس کی برکت سے بھلے ناپاکی میں مرا، ٹوائلٹ میں مرا، بغیر استنجا کے مرا، لیکن میرے نبی کے طریقے سے مرا ہے۔ سوال میرے بھائیوں خالی عبادتوں کا، تسبیح کا، ذکر کا نہیں، میرے نبی کی سنت کا ہے۔ آئیے میرے بھائی، بہت مبارک دن ہے، بہت مبارک دن ہے۔ انشاءاللہ حالات کیسے ہی بگڑ رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ میرا کپڑا، میرا کھانا، میرا پڑھنا، میری روزی، میری دکان، میرا بولنا، میری آنکھیں، میرا کان، میری سوچ، میری تھنکنگ سنت کے مطابق ہو جائے گی نا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے ذلیل نہیں کر سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ اس کے رسول سے زیادہ، یقین کی بات ہے یار، یقین کی بات ہے۔ اللہ اکبر، جو ہے بہت وقت کے بعد آیا ہوں میں، ایک قصہ بہت اچھا مجھے یاد آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ دعویٰ کرنا آسان ہے، آدمی جتنے بیان سنے نا، جتنی عبادتیں کرے، جتنا علم آئے، جتنی ترقی آئے، جتنا مالدار ہو نا، اتنا اس کے اندر تواضع پیدا ہونی چاہیے، وہ اتنا اپنے آپ کو نیچا بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے نمبر کے مسلمان ہے نا بھائی، پہلے نمبر کے خلیفہ، معراج رجب کا مہینہ ہے، معراج کے واقعے کو جو انسانوں کی عقل کے اوپر کا واقعہ ہے، کیا بات ہے اللہ کی! قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ 15واں پارہ پہلی آیت، اللہ فرماتے ہو انسانوں یاد کرو، یاد پاک ہے اللہ کی ذات جو راتوں رات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ نہیں، پورے جسم کے ساتھ اٹھا کر بیت اللہ سے مسجد اقصی، پھر 7 آسمانوں پر لے جاتی ہے۔ کس حالت میں؟ جسم کے ساتھ۔ ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کچھ بھی آگے پیچھے ہوگا میرے بھائیو، ایمان کا سوال کھڑا ہوگا۔ کوئی اللہ اکبر، اللہ میرے بھائیو، اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ پاک کتنے بڑے ہیں۔ مختصر وقت میں دنیا کو سمیٹا گیا، اس جھونپڑی سے نکالا گیا، مسجد حرام، انبیاء سے ملاقات، اللہ سے ملاقات، جنت کا دیدار، جہنم کا دیدار، یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب زمین پر آئے تو پہلی ملاقات ابو بکر سے نہیں ہوئی۔ صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کے صبح میں لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میں تو اللہ کی ملاقات کر کے آیا، میرا اور میرے رب کا دیدار ہوا، اور ہدیے اور تحفے نماز میں لایا ہوں۔ پورا قصہ سنایا، لوگوں نے مذاق اڑایا تھا مولانا، پورے لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ دوڑے لوگ صدیق اکبر کے پاس ہے، او ابو بکر کس کا کلمہ پڑھتا ہے تو، کس کو نبی مانتا ہے؟ وہ نبی تو ایسی ہلکی باتیں کر رہا ہے کہ وہ رات کو آسمان پر گئے نے، وہاں سے یوں گئے نے۔ کہا اگر وہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے تو میں یقین کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے تو ابو بکر کو صدیق کہا، سچ بولنے والے، پہلے نمبر کے مسلمان، پہلے نمبر کے خلیفہ، جن کے نامہ اعمال اور جن کی نیکیاں دیکھ کر اللہ پاک قیامت کی تکلیف کو ہلکا کریں گے۔ حدیث میں جن کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی، جن کی بیٹی حضور کے نگاہ میں یار غار ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں سوئے ہوئے ہیں، جب بادشاہ بنے، مکھیہ منتری بنے، خلیفہ بنے مدینے کے پہلے دن، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دنوں کے بعد ملنے جاتے ہیں۔ دھیان سے ایک قصہ سناتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی اسی پر ہی، میں سمجھ جاؤں گا ہمیں کیا کرنا ہے۔ بیان کے بعد کیا کرنا؟ میری نماز سنت کے مطابق ہو، میرا کھانا بولو سنت کے مطابق ہو، میری ہر چیز اگر یہ ہے نا
تو تم غریب ہو، مالدار ہو، بیمار ہو، پڑھے لکھے ہو، کوئی تمہیں سلام مارے نہ مارے، تمہیں گالی دے، کچھ ہو، تم کامیاب ہو. اور میں سب کچھ ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن اگر میرا کام سنت کے مطابق نہیں ہے، میں سب کچھ کے باوجود برباد ہوں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کسی بادشاہ کے دربار میں گئے تھے، وہاں کھانا کھا رہے تھے نا، لقمہ ہاتھ سے گر گیا تو وہ بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے منسٹر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پھٹے پرانے کپڑے میں وہاں گئے تھے، دسترخوان بڑا تھا، 50 قسم کا کھانا پڑا تھا، کھاتے کھاتے وہ لقمہ نیچے گر گیا تو سنت کے مطابق وہ صاف کر کے اٹھانے لگے نا، تو لوگوں نے کہا منسٹر ایسا مت کرو، یہاں جو گر جائے اس کو چھوڑ دو، بادشاہ کی بے حرمتی ہو جائے گی، ایسا نہیں کرنے کا. کھڑے ہو گئے میرے بھائیوں، میں بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان ہیں نا. فرمایا اس صحابی نے، اترکو سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذہ الحمقہ. کیا ہے یہ لوگ، کیا ہے منسٹر، کیا میں ان مالداروں کی وجہ سے، ان بادشاہوں کی وجہ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہے میرے بھائیوں، ہم بھی ہے نا، حالات دیکھ کر رنگ بدل جاتا ہے. کہیں گئے، کسی ٹوپی نکل گئی، کیا ضرورت ہے میں ٹوپی پہنوں، کیا فرق پڑے گا ایئرپورٹ پر ٹوپی پہنوں گا تو ہے. ہم نے پردے کا مسئلہ اٹھا ہے، حجاب کا بیان سن لیا ہوگا آپ نے. 90% عورتیں تو برقع نہیں پہنتی، موقع ہم نے دیا نے، وہ تو جانتے ہی نہیں ہے. اس حالت میں انہوں نے لقمہ صاف کیا. اور ایک سنت بتا دو، ایک سنت عمل کرو گے. میرے استاد نے مجھے سبق میں کہا تھا کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا، تو برکت کے دانے تو 2-4 ہی ہوتے ہیں، وہ شیطان غفلت میں ڈال کر نیچے گروا دیتا ہے. شیطان تو دشمن ہے. ہم کھانا کھاتے نا، اس سے آنکھ میں طاقت، کان میں طاقت، دماغ میں طاقت پیدا ہوتی ہے، لیکن برکت کا جو دانہ ہوتا ہے وہ شیطان گروا دیتا ہے، وہ نالی میں جا رہا ہے، تاکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ برکت کا دانہ اس کے پیٹ میں جائے گا، یہ نماز پڑھے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ جھگڑا نہیں کرے گا، یہ آنکھ سے گناہ نہیں کرے گا، پیٹ میں اچھا کھانا گیا، تو وہ اچھا دانہ، برکت والا دانہ گروا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فرمایا تھا. اب یہ چیز ہم کو ایسا سمجھتے ہیں یہ بہت ہلکی چیز ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملاقات کرنے گئے تو دیکھا کہ بہت سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور چمڑے کے ٹکڑے پر کچھ نام لکھے ہوئے تھے عورتوں کے، اور ہر عورت کے سامنے، دھیان سے سننا، ایک صحابی کا نام لکھا ہوا تھا. تو آپ نے پوچھا، یعنی حضرت عمر نے پوچھا کہ صدیق یہ کیا ہے؟ فرمایا عمر، مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا، میرا کام ہے مدینے میں کوئی بیمار بیوہ غریب ہوگی تو میں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ مدینے کے اندر جتنی بیوہ ہے ان کا نام لکھ لیا میں نے، اور میں نے اس کے سامنے ایک صحابی کا نام لکھ دیا کہ اس کے گھر کے کام کاج، دوائی پانی، صفائی ایک صحابی کر لیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک عورت ایسی تھی جس کی عمر 90 سال کی تھی، اس کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. تو حضرت عمر نے سوچا کہ یار میرا نام نہیں ہے خدمت میں، چلو میں ہی اس عورت کی خدمت کروں گا، اس کا نام نہیں لکھا ہے. بات ختم ہو گئی. رات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس عورت جس کا نام لکھا ہوا تھا بیواؤں میں، لیکن خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو حضرت عمر اس کے گھر پر گئے. ٹھنڈی کی رات تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بڑھیا نے کہا من فی الباب، دروازے پر کون ہے؟ کہا کہ عمر ہو. کیوں آئے؟ کہا کہ آپ کے گھر میں کچھ کام کاج ہو، آپ اکیلے ہیں، آپ کے بچے نہیں ہیں، میں سب صفائی کر دوں. تو بڑھیا نے کہا کہ میرے گھر کی صفائی تو کوئی آ کے کر جاتا ہے روزانہ. تو کہا کہ کون ہے وہ؟ تو کہا کہ میں نے اس کو دیکھا نہیں، اس نے مجھے دیکھا نہیں. تو حضرت عمر کو ہوا کہ یہ کون صحابی ان کی. تو 3 دن تک دیکھتے رہے. تیسرے دن عشاء کے بعد پہاڑ کے پیچھے سے دیکھا
کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کے مکان کی صفائی کے لیے جا رہے ہیں. جب واپس نکلے گھر سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک چادر پہنی تھی صدیق اکبر نے، جا کے پیچھے سے لپیٹ لیا اور کہا کہ ابو بکر آپ خلیفہ ہے، آپ مدینے کے مکھیہ منتری ہے، آپ اکیلے رات کے ٹائم میں چلے آتے ہیں، کوئی حملہ کر دے گا. کہاں گئے تھے؟ کہا کہ عمر کوئی مسئلہ نہیں، میرے گھر 5-10 منٹ کی دوری پر ہے، یہ بڑھیا کی تھوڑی اس کے گھر کی صفائی کا کام کرتا ہوں میں، تو آ جاتا ہوں روزانہ تھوڑی دیر کے لیے. چنانچہ لکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو تیسرے دن ایک یتیم بیٹی ان کے گھر میں آئی تھی، اور اس بیٹی نے کہا تھا کہ صدیق آپ جانتے ہو نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، میری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ اس لیے کہ جب تک آپ خلیفہ نہیں تھے تو آپ میری بکریوں کا دودھ دوہ کر مجھے دیا کرتے تھے، میرے گھر کا گزران ہو جایا کرتا تھا. اور میرے مسلمان بھائیوں، جس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں اچھے کپڑے میں سکون ملتا ہے، اچھے کھانے میں سکون ملتا ہے، خدا کی قسم کسی کے دکھ کو سمیٹنا، کسی کے دکھ میں ساتھ دینا، یہ بھی راحت کا ذریعہ ہے. یہ مانسک راحت کا تم کر کے دیکھو یار، کسی کو بتاؤ مت. صدیق اکبر نے اس یتیم بیٹی سے کہا خلیفہ بن گیا تو کیا ہوا، مکھیہ منتری بن گیا تو کیا ہوا، پہلے بھی میں آپ کی بکریوں کا دودھ دوہتا تھا، خلیفہ بننے کے بعد بھی روزانہ شام کو میں ہی تمہاری بکریوں کا دودھ دوہوں گا. بڑا ہوتا جائے، اس کی تواضع، وہ اپنے آپ کو چھوٹا بناتا جائے، اللہ کے ہاں پسند ہے. لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ان کو پکڑ لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ صدیق میں آپ کے گھر آیا تھا تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس بڑھیا کے آگے کسی کا نام نہیں ہے خدمت کرنے والے کا، تو میں نے اپنے لیے میں ہی خدمت کرنے آیا تھا ان کے گھر، لیکن آپ نے اپنا نام کیوں نہیں لکھا تھا لسٹ کے اندر؟ کہا کہ عمر مجھے اپنا نام لکھنے کی کیا ضرورت تھی، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں خدمت کرنے والا ہوں. دوسرے صحابی کا نام تو چونکہ مجھے ان کو بتانا تھا اس لیے میں نے لکھا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صدیق یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑھیے کے مکان کی آپ نے صفائی کر دی، لیکن آپ کے پیروں کے اندر چپل جوتا کچھ نہیں، آپ بغیر چمپل کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر شروع میں کچھ دن میں آیا تو چونکہ پہاڑی جگہ ہے تو میرے چپل کے چلنے کی آواز سے ٹک ٹک آواز پیدا ہوئی، اور رات کا وقت یہ لوگوں کے سونے کا وقت ہے. اب ذرا سوچو یار، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ رات کو 12 بجے آ رہے ہیں، ہارن بجا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں آپ؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کے سناٹے میں خلیفہ ہے، مدینے میں ان کی بیوی کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اور چمپل اس لیے نہیں پہنا ہے کہ میرے چپل کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل پڑ جائے. کسی نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، چوٹ لگے گی؟ فرمایا چوٹ برداشت ہو سکتی ہے، مسلمان کی تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی. لا یؤمن احدکم، مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ رہی ہے، لا یؤمن احدکم، دھیان سے سن لو، آخری حدیث، ٹائم ہو رہا ہے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی ویاخیا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، لا یؤمن حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ترجمہ یاد رہے گا، سننا ترجمہ. کوئی آدمی اس وقت تک کامل پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی سوچ، اس کی تھنکنگ، اس کی سوچ یہ نہ بن جائے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے، جو اپنے لیے سوچے، وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ایسا ہی سوچے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہا ہے عارف بھائی؟ دیکھو سمجھو اس بات کو، پھر میں سناتا ہوں. اس وقت تک ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں جب تک میری سوچ یہ بن جائے
کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں میں اپنے سارے مسلمان بھائی کے لیے ایسا ہی پسند کروں. عزت، دولت، مکان، اولاد، کہ کوئی مجھے گالی نہ دے، کوئی مجھے برا بھلا نہ کہے، کوئی میری بیٹی پر غلط نظر نہ دوڑائے، مجھے اللہ اچھا مکان دے. یہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر ایک آدمی سوچتا ہے. تو میری اور آپ کی سوچ ہر مسلمان کے ساتھ جب بن جائے گی تب ہم مسلمان ہوئے. لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخی ما یحب لنفسی. میں جھوٹا، میرے نبی کی بات جھوٹی. میری سوچ یہ بن جائے، بھلے یہ کئی کا ہو، غریب ہے، کہاں کا ہے، مالیگاؤں کا ہے، بہار کا ہے، یو پی کا ہے، میری بستی کا ہے، بس نہ اللہ پاک میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا، اللہ اس کی 4 بیٹیاں ہیں، اللہ اس کا مکان نہیں ہے. میرے بھائیوں، دکھوں کو سمیٹنا سیکھو، کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو. خدا کی قسم آپ کے گھر میں وہ سکون آ سکتا ہے جو کروڑوں کے مالک کو نہیں مل سکتا. آخری بات میرے بھائیوں جو میں نے ابھی مجمع ماشاءاللہ آیا ہے، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری عبادتیں، سارے نیک کام اللہ قبول کرے، تو شرط کیا ہے؟ کیا شرط ہے؟ کہ ہماری ہر چیز سنت کے، اگر تسبیح پڑھنا، کپڑے پہننا، کھانا، یہ سب کچھ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے سب بیکار ہے. وہ جوان لڑکا جوانی میں انتقال کر گیا، ٹوائلٹ میں مر گیا تھا، لیکن اس کا آخری عمل کیسا تھا؟ بولو بولو بولو، سنت کے مطابق تھا. اور میرے بھائیوں، پیشاب پاخانہ تو ہم روزانہ 5-10 مرتبہ جاتے ہیں، 5 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں. یوں فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اس دنیا میں جتنا کچھ ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے. اچھا کیا ابھی میں یہاں سے نکلوں گا نہیں تو چپل پہنوں گا، برابر؟ تو میں داہنے پیر میں پہنوں گا، تو میں نے اگر سنت کی نیت کی نا تو میں دنیا کا سب سے بڑا کروڑ پتی ہوں. تم مانو کہ نہ مانو، میرا نبی یوں ہی کہہ رہا ہے. اللہ پاک میرے بھائیوں، باتیں سن کر ختم نہیں کرنا کہ یہاں بیان ہوا نے، مولوی صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، نہیں. عارف بھائی، یہاں سے نکلنے کے بعد یہ نیت 2 آدمی کر لے ہوئے کہ نہیں میں آج سے ہر کام سنت کے مطابق کروں گا. میری ماں ناراض ہو، میرا بھائی ناراض ہو، میرے بھائیوں مجلس کامیاب ہے. اللہ پاک مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.